السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 168 سے میں آپ کے سامنے ترجمہ سورہ آل عمران کا لے کے آپ کے سامنے تھوڑا اس لیے کروں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ کے قرآن پاک کو پڑھیں، تھوڑا پڑھیں پر روزانہ سمجھ کے پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل گئے ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نام اور اس کے فضل پر شاداب و فرحاں ہیں۔ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ایسے مومنوں کو اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے اور ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا۔ اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اور اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ 168 سے 175 تک کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ جنگ احد سے پلٹ کر جب مشرکین کئی منزل دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا اور انہوں نے آپس میں کہا، یہ ہم نے کیا حرکت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو توڑ دینے کا جو بیش قیمت موقع ملا تھا اسے کھو کر چلے آئیں۔ چنانچہ ایک جگہ ٹھہر کے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مدینہ میں فوراً ہی دوسرا حملہ کر دیا جائے، لیکن پھر ہمت نہ پڑی اور مکہ واپس چلے گئے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں پھر نہ پلٹ آئیں، اس لیے جنگ احد کے دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں چلنا چاہیے۔ یہ اگرچہ نازل موقع تھا مگر پھر بھی جو سچے مومن تھے وہ جان نثار کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمرہ الاسد تک گئے جو مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔ اس آیت کا اشارہ انہیں فداکاروں کی طرف ہے۔ احد سے پلٹنے ہوئے ابو سفیان مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، مگر جب وعدے کا وقت قریب آیا تو اس کی ہمت نے جواب دے دیا، لہٰذا اس نے پہلو بچانے کے لیے خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا جس نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبریں مشہور کرنی شروع کی کہ اب کے سال قریش نے بڑی زبردست تیاری کی ہے اور ایسا بھاری لشکر جمع کر رہے ہیں کہ جس کا مقابلہ تمام عرب میں کوئی نہ کر سکے گا۔ مسلمان اس پروپیگنڈا سے کچھ متاثر ہو گئے تھے، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نہ جانے گا تو میں اکیلا جاؤں گا، تو 1500 فداکار آپ کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو لے کر بدر تشریف لے گئے۔ ابو سفیان مقابلے پر نہ آیا اور مسلمانوں نے 8 روز تک بدر میں ٹھہر کر تجارتی کاروبار سے خوب مالی فائدہ اٹھایا۔ یعنی کہ جنگ احد اور بدر کا جو واقعہ ہے اس آیت میں تشریف ہے 175 تک 168 سے 175 تک سورہ آل عمران میں۔